سب سے پہلے بات کریں گے عمران ریاض کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کے حوالے سے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ سنگل بینچ عمران ریاض کی گرفتاری کے خلاف سماعت آج کرے گا۔ یہ درخواست عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے دائر کی ہے۔ ایک الزام میں ایک ہی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے عمران ریاض کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے بعد عمران ریاض کو کتنا ریلیف مل سکتا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سمیع صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ وکلاء سے بات ہوئی ہے، پریکٹس یہی رہی ہے کہ قانون میں ایک سے زیادہ ایف آئی آرز ایک جرم کے حوالے سے درج نہیں ہو سکتی، اور اس میں ماضی میں ایسا ہوا تھا، لیکن اس پر سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں، سغرا بی بی کیس کی جو وہ موجود ہے فیصلہ، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ علی باقر نجفی کیونکہ بہت ہی ایک نڈر، بے باک اور بہادر جج ہیں، انہوں نے کبھی جو کوئی اگر پریشر ہو بھی صحیح تو اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے جو کلنگ ہوئی تھی اس پر جو رپورٹ دی، اس پر رانا ثناء اللہ اور بہت نون لیگی خفا ہوئے، لیکن وہ اپنی رپورٹ پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت شہباز شریف اور رپورٹڈلی رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ سفر بھی انہوں نے کیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر ابھی ہم نے دیکھا علیم عادل شیخ صاحب کو بھی جس طرح انہوں نے جس بہادری سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا، ان کو رہا کیا۔ تو آج عمران ریاض سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ اب تو دیکھیں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، انٹرنیشنل جو یونین آف جرنلسٹ ہے، انہوں نے پوری دنیا سے یہ میسیجز آئے ہیں کہ عمران ریاض کو رہا کریں، وہ اس وقت ایک ضمیر کے قیدی ہیں۔ اظہار رائے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے صرف ان کے نظریات کی وجہ سے، اور پھر مختلف ایف آئی آر درج کی گئی، ایک بدترین جو حکومتی غنڈہ گردی ہے اس کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو آج علی باقر نجفی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں اس کی سماعت کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگ موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں۔ ایک بات میں کہوں گا جو انتہائی افسوسناک رہی، وہ جو یہ ہماری صحافتی یونینز ہیں ان کا دوغلا پن بالکل کھل کر سامنے آیا ہے۔ ایک انتہائی منافقانہ رویہ ان کا سامنے آیا ہے کہ سول سوسائٹی باہر نکلی ہے، پولیٹیکل پارٹیز، وکلاء نے جنگ لڑی ہے، اگر کوئی نہیں نکلے تو وہ صحافی نہیں نکلے، وہ صحافی تنظیمیں نہیں نکلی۔ میرا ان سے سوال ہے، میں کسی پر کوئی کسی شک کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ کیا ایک صحافی کو ایک اٹھا کے آپ ڈالیں ایک ہی جرم میں، مختلف تھانوں میں اس کی پریڈ کرائیں، اس کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، تشدد کریں، تو اس پر آپ خاموش رہیں، اس پر آپ احتجاج نہ کریں؟ اور کوئی اور ایشوز پر ہم نے دیکھا ماضی میں بہت زیادہ احتجاج کیا گیا۔ میں آج بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ صحافیوں کی جو اکثریت ہے، 90% صحافی اس ظلم پر وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو صحافی یونینوں کے جو لیڈران ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیوں خاموش ہیں۔ دے شوڈ بریک دیئر سائلنٹ، دے شوڈ کم آؤٹ، اور اس بات کی حکومت کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے عارف حمید بھٹی صاحب موجود ہیں، اور بھی لاہور کے جو صحافی ہیں وہ موجود ہیں، اور اس وقت کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ میری تھوڑی دیر پہلے سدھیر چودھری صاحب سے بات ہوئی جو ہمارے نمائندے ہیں، کسی بھی وقت اس کی سماعت شروع ہو سکتی ہے، اور علی باقر نجفی ایک بہادر جج ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ریلیف ملے گا، اور یہ حکمرانوں کے منہ پر ایک نہیں 4 زناٹے دار ان کے منہ پر تمانچے لگیں گے جو انہوں نے قانون سے کھلواڑ کیا۔ علی باقر نجفی is going to fix everything, I believe and I hope۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی فرمائیے گا سمیع صاحب، آج یہ اس کیس کی سماعت تو اب سے کچھ دیر کے بعد شروع ہو جائے گی، عمران ریاض خان کو بھی پیش کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چکوال میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے اٹک میں جو کچھ ہوا، آج کیا عمران ریاض کو یہ لوگ پیش کریں گے یا پھر کوئی اوچھے ہتھکنڈے اپنائے جائیں گے؟ بدنیت حکومت ہے، مجھے تو ان کی بدنیتی پر کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بالکل ہر ہتھ کنڈا استعمال کریں گے۔ یہ ایک جنگ ہے جو پاکستان کے لوگ، پاکستان کے نہتے لوگ، پاکستان کے نہتے صحافی جو اظہار رائے کی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ مشکل کٹھن ہے یہ سارا راستہ، لیکن جس بہادری سے عمران ریاض نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اس کے خاندان نے مقابلہ کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہیں، اور جتنے ان کے لیے اچھے جذبات یا اچھے الفاظ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے وہ ایک ٹارچ بیریئر ہیں، اور انہوں نے دکھایا پاکستانیوں کو، صحافیوں کو کہ کس طرح آپ نے اپنی آزادیوں کا دفاع کرنا ہے، اور یہ حکومت جو ہے
یہ کیونکہ یہ منافق حکومت ہے اور یہ فیشسٹ ہیں سارے کے سارے. یہ گفتگو اچھی کرتے ہیں لیکن عملاً جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے ان کو لوٹا کہا تو انہوں نے کیسے میریٹ میں کسی کو مارا تھا. پوری قوم پکار رہی ہے ان کو. یہ لوٹے ہیں, رنگ برنگے لوٹے, اور یہ چاہتے ہیں کہ صحافی انہیں لوٹا نہ کہیں. اب دیکھیں نا, چودھری شیر علی فیصل آباد ان کا شہر ہے, وہاں پر گئے ہیں, بازاروں میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں احسن اقبال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پھر عطا تارڑ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. تو یہ کرتے رہیں گے اسی طرح, لیکن انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی. ٹھیک ہے, حق کی جیت ہوگی. اچھا سمیع ابراہیم صاحب, یہ بھی بتائیے گا, ایک سے زائد مقدمات کا آپ نے ذکر کیا, اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے کہ آئندہ ایک ہی الزام میں اس قدر مقدمات درج نہ ہوں, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, قانون کی تشریح کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے سپریم کورٹ تشریح دے چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ابھی بہت سارے مقدمات ہیں, جیسے ارشد شریف ہیں, میں ہوں, ہم پر بھی کتنی ایف آئی آر درج ہیں مختلف علاقوں میں, لیکن ہمیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, یہاں پر یہ ہمیں آگے پکڑ نہیں سکتے. تو سپریم کورٹ میں پھر جانا پڑے گا اور وہاں سے استدعا کرنی پڑے گی کہ جس طرح پہلے انہوں نے جو مختلف شخصیات کے حوالے سے کئی ایف آئی آر درج ہوئی درجنوں کے حوالے سے, تو سپریم کورٹ یہ آرڈر دے چکی ہے, سورہ بی بی کیس میں دے چکی ہے کہ بالکل ایک جرم میں 2 ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. یہ تو صرف گھمانے کے لیے, جیلوں میں رکھنے کے لیے, تشدد کرنے کے لیے یہ تو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا یہ ریلیف ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو جو انہوں نے آلریڈی وہ ایک چل بھی رہا ہے سپریم کورٹ میں, ایک مزید واضح ایک ہدایات آنی چاہیے, اور جو یہ کرے آفیسر, جو حکمران یہ کرے, جو وزارت یہ کرے, تو ان کے خلاف جو پولیس افسران یہ مقدمہ درج کریں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ ایکشن کے جو ہے وہ ڈائریکشن دے, تاکہ جو کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ کسی سیاستدان کے کہنے پر, اس کے دباؤ پر صحافیوں کو, سوشل سوسائٹی کے, ہماری سول سوسائٹی کے لوگوں کو, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اس طرح ان کے خلاف ایک ہی جرم میں کئی ایف آئی آر درج نہ کی جائیں. ٹھیک ہے سمیع صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ یقیناً عدالتوں سے انصاف ملنے کی اپیل ہے, جیسے اٹک میں ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر مقدمہ خارج کر دیا گیا, ان کی رہائی کا حکم دیا گیا, آج پھر سماعت ہونے جا رہی ہے, لیکن اگر عدالت کی جانب سے اس طرح کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے, تو کیا پھر عید کے بعد تک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ جی دیکھیں, بالکل عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم پابند ہیں آئین اور قانون کے تحت اس کو ماننے کے لیے, لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک ریفرنس کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اٹک کے اس جوڈیشل میجسٹریٹ کا, تنویر یاسر یا یاسر تنویر جن کا نام تھا. اسی طرح جو ایف آئی اے کے جج ہیں ملک پرویز یا پرویز خان, انہوں نے ان دونوں ججوں اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا اور یہ ساری دفعات اڑائیں اور کہا کہ یہ نہ یہ پولیس کا کیس ہے نہ یہ ایف آئی اے کا کیس ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اس پریشر میں, اس دباؤ میں, اس فیشزم میں ان ججز نے, ان میجسٹریٹس نے جو یہ فیصلے کیے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور پوری قوم ان کو اس پر, پورے صحافی ان کو اس پر سلیوٹ کرتے ہیں. علی باقر نشوی ایک بہت بہادر جج ہیں, مجھے بڑا یقین ہے, میں حکومت کوئی ٹیکنیکل کوئی بہانہ بنا کے اگر اس کو پوسٹ پون کروانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن آئین اور قانون کے مطابق مجھے 1% بھی شک نہیں ہے کہ علی باقر نشوی جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے, اور انشاءاللہ جیت ہوگی پاکستان کے صحافیوں کی, پاکستان کے عوام کی, اور یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے جو مسلط کی گئی ہے, جس پر آج بھی سوال ہے کہ پاکستان کے اندر کون سے کریکٹر سے جنہوں نے ان کی مدد کی, باہر سے یہ سازش کیسے ہوئی, وہ سوال آج بھی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, اور یہ جو مرضی کر لے حکومت, ان سوالات کے جواب جب تک نہیں آئیں گے صحافیوں کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا. ٹھیک ہے سمیع صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ حکومت جس طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے وہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں, اس بات پر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ کبھی سیاستدانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, جیسے کہ اب سے کچھ دیر قبل ہم نے یہ خبر بھی چلائی کہ جس طرح سے فیاض الحق چوہان کو کالز آ رہی ہیں, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں, صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس طرح سے جو صحافی ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کے حوالے سے تو اور پازیٹیو امیج سامنے جا رہا ہے, اور اس حکومت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی نیگیٹیوٹی میں اضافہ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو حرکتیں ہیں اس سے باز نہیں آ رہی ہے حکومت. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی بخلاہٹ ہے, یہ طاقت میں اس وقت مست سانڈ کی طرح جو وہ کسی کھیت میں گھس جائے اور دوڑ دوڑ کے اس کھیت کو خراب کرتا ہے, برباد کرتا ہے, کیاریوں کو, پودوں کو روند دیتا ہے, یہ روند رہے ہیں, یہ بالکل غنڈہ گردی پر اترے ہوئے لوگ ہیں,
اور یہ کوئی ان کو قانون کا کوئی احترام نہیں ہے. آپ ان کی دیکھیں, کبھی ان کی شکلوں پر آپ نے کبھی کوئی ندامت, کوئی شرمندگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.